اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ آفتاب صاحب. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ آفتاب صاحب کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی صدارت میں ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس میں جو آئینی اصلاحات کے حوالے سے بات کی گئی ہے. جی، آزاد کشمیر پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نے آل پارٹیز کانفرنس کل بلائی تھی. اس میں وسیعت صدر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی وکلا کی نمائندگی میں نے کی تھی. پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ماجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ تمام آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے، آزاد کشمیر کی دینی جماعتوں نے اور آزاد کشمیر کی وکلا تنظیموں نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو چونکہ یہ خالصتاً آئینی معاملہ ہے، آزاد کشمیر کا عبوری آرٹیکل 22 اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں وہ کسی طور پہ بھی ختم نہیں کی جا سکتی. اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس میں 2/3 میجارٹی کے علاوہ کہ آئین کی کسی شیٹ میں بھی ترمیم نہیں عمل میں لائی جا سکتی. تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں ان ساری چیزوں کو جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی منتخب قانون ساز اسمبلی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے تجویز دی کہ ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس معاملے میں آئینی معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو 12 نشستیں ماجرین مقیم پاکستان کی ہیں وہ بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ براہ راست منسلک ہوتی ہیں. آزاد کشمیر کے یہ جو ماجرین مقیم پاکستان ہیں یہ پورے آزاد کشمیر کے جو لوگ وہاں سے عزت کر کے آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے، اپنا مال اسباب چھوڑ کے آئے، اپنے پیروں کو قربان کر کے یہاں پہ آئے، ان کا براہ راست تعلق تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے. اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہا ہے، معصوم اور نہتے کشمیریوں پہ ظلم و بربریت جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی اقدام جس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچے، میں سمجھتا ہوں اس کی کسی طور پر نہیں کی جا سکتی. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد جموں کشمیر راجہ آفتاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.